اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ الآیہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حج کی بہت ساری چیزیں میں نے اللہ کے تعالیٰ کے فضل و کرم سے بیان کرنی ہیں۔ ابھی تو ابتدائی چند اہم باتیں ہیں جو سب دوستوں کو بتا رہا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اب میں آپ کو جو آگے بتانے والا چیز ہوں وہ یہ ہے کہ سفر حج کو گناہوں سے بھی پاک رکھنا چاہیے۔ بہت بڑا فریضہ ہے۔ بندہ گناہوں سے جو پاک ہو جاتا ہے اور ایسے پاک ہو جاتا ہے گویا کہ اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہے۔ جیسے معصوم بچے کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا، اسی طرح حاجی کے جسم پر بھی کوئی چھوٹا بڑا گناہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے سفر حج میں ان باتوں کا بھی خاص خیال رکھا جائے کہ حج کا سفر سراپا عشق ہے، راہ محبوب کا سفر ہے۔ اس میں ہمہ تن محبوب حقیقی جل جلالہ کی طرح متوجہ رہنا ضروری ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ حاجی حضرات نہ صرف یہ کہ غفلت کے ساتھ 2-3 ماہ کا وقت گزارتے ہیں بلکہ سابقہ زندگی کی طرح ان دنوں میں بھی گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، بلکہ بعض بندوں کے گناہوں میں تو اضافہ ہو جاتا ہے کہ وہ جو پہلے گناہ نہیں کرتے تھے اب اس سفر کے دوران وہ گناہ بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک معاف کرے۔ مثلا جدہ یا مکہ پہنچ کر اولاً فحاشی اور یانی والی چیزیں خریدنا شروع کر دیتے ہیں، مثلا ریڈیو یا ٹیپ ریکارڈر، جیسے آج کل موبائل ہیں، موبائلوں کو زیادہ سے زیادہ جو ہے نا استعمال کرنا، اور کوئی بندے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں کس کام کے لیے جا رہا ہوں۔ اپنے کمرے میں گیا تو اللہ معافی دے وہی جناب موبائل کے اوپر لگے ہوئے ہیں، اور موبائل کے اوپر کیا دیکھ رہے ہیں؟ سب یعنی فحاشی دیکھ رہے ہیں۔ بندے کو یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ میں کس فریضے کے ساتھ یہاں پر آ چکا ہوں۔ باقی سب سے زیادہ جو ہے نا وہ چیز یہ ہے کہ بندہ سے بد نظری زیادہ ہو جاتی ہے، حالانکہ اس بارے میں اللہ کا قرآن بھی روکتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارک بھی اس چیز سے روکتے ہیں۔ تو لہٰذا گناہ سے تو ہمیشہ ہی بچنا لازم ہے، مگر سفر حج میں اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ بندہ اپنے آپ کو مکمل طور پر گناہوں سے دور رکھے، اور صرف اس میں توجہ بندے کی یہ ہو کہ میں محبوب حقیقی کے عشق کے ساتھ جا رہا ہوں، اور میں نے یہ عشق کمانا ہے، اور میں نے اللہ رب العزت کی ذات سے محبت کرنی ہے، اور میں نے وہی محبت اپنے دل میں لانی ہے۔ تو لہٰذا ان چیزوں کا خیال بھی دل سے نکال لیں۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں، سفر حج میں جہاں تک ہو سکے لا یعنی باتوں اور لا یعنی کاموں سے اور لہو لہب سے پرہیز کرے، بازاروں میں نہ گھومے، یہ بات بھی سمجھ لیں، بلکہ حرمین شریفین میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارے، خصوصاً مسجد حرام میں قرآن مقدس کی تلاوت، ذکر و اذکار میں گزار دے، کثرت کے ساتھ طواف کرے، مدینہ منورہ میں بھی جائے، وہاں پر بھی قرآن مقدس کا اہتمام کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ جو ہے نا درود شریف پڑھے، اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا رہے۔ لیکن آج کل کیا ہے؟ آج کل حجاج نے یہ طریقہ بنا لیا ہے، تھوڑی دیر تو حرم میں چلے جاتے ہیں، حاضری بھی دے دیتے ہیں، ورنہ زیادہ وقت جو ہے نا بازاروں میں گھومتے پھرتے، چیزیں خریدتے، جناب ایک دوسرے کو دکھلاوے کے لیے جاتے ہیں، اور سارا وقت جو ہے نا وہاں پر برباد کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھنے والے پوچھتے ہیں کہاں سے خریدا؟ وہ بتاتے ہیں کہ جناب
मैंने ये चीज़ वहाँ से खरीदी है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि हम कौन से अहम फरीजे के लिए यहाँ पर आ पहुँचे हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये ख्याल भी दिल से निकाल दो। वहाँ तो जाते हैं और वहाँ पर जाते ही उनके दिलों में ये ख्याल पैदा हो जाते हैं कि वतन वापस जाएंगे तो हमारा इस तरह इस्तकबाल होगा, इस तरह हमें लोग लेने के लिए आएंगे। और बजाय तबरुकात खरीदने के वहाँ पर लोग लहू लहब की चीजें खरीदना शुरू कर देते हैं। कोई घड़ियां खरीद रहा है, कोई जनाब टैब रिकॉर्ड के खरीद रहा है, कोई जनाब लाकर सेट खरीद रहा है। हालांकि लोग पहले आब जमजम की फिक्र करते थे, मदीना मुनव्वरा में खजूरें खरीदते थे। आजकल तो खजूरें भी पाकिस्तान से खरीदी जा रही हैं। आब जमजम को छोड़ो, यहाँ से पानी पिलाया जा रहा है। यानी बंदों को ये चीजों की कोई फिक्र नहीं है कि मैं किस जगह से वापस आ रहा हूँ और मुझे यहाँ पर आकर क्या काम करना चाहिए। फिर झूठ से झूठ बोले जाते हैं कि जनाब हम जो है ना ये सब कुछ वहां से लाए हैं। हालांकि अक्सर चीजें यहाँ से ली जाती हैं और यहाँ से ही लोगों को दी जाती हैं। और हाजी साहब जनाब हज करके ताजा ताजा आता है और झूठ से झूठ बोले जाता है कि ये मैंने काम वहां से किया है। याद रखो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इन चीजों से बचना बहुत जरूरी है, लिहाजा इन चीजों का खास एहतमाम किया जाए। अब मैं शुरू होने लगा हूं कि हज किस पर फर्ज है और कौन कौन से मसाइल हैं। इंशाअल्लाह अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। अल्लाह हाफिज।